فجر کے بعد سورۃ اخلاص یوں پڑھ لیں، بڑی سے بڑی حاجت شام تک ہر حال میں پوری ہو جائے گی۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چل جائے گا۔ محترم ناظرین، صبح فجر کے بعد سورۃ اخلاص ایسے پڑھ لیں، بس پھر شام ہونے کا انتظار کرو، بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کی سورت مبارکہ زبانی یاد ہوگی۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو ایک بہت ہی بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کے اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ لازمی آپ کیجیے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو ان کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورۃ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ہم سب تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے؟ ایسا کون سی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص قرآن پاک کی 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ سورۃ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا، اور اس سے مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحانوں میں کامیابی مل جائے، آپ کو پتہ ہے آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے۔ اب آپ یہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے۔ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی سورۃ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جو بھی ان اعمال کو کرے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔
بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اس لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا، تو ناظرین محترم، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑے جلیل القدر صحابی بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابی حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل فرمائی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث شرف، خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کے بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار ادویات پوشیدہ ہیں، انسانوں کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ ہدایات 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس صورت کی شان و نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے رب کی اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الباہیت ہے۔ توحید اسماء و صفات، توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک معبود ہے، اور جس کی طرف مخلوق اپنی خواہشات، ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے، بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو تو ربوبیت، توحید و اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا وہ یکتا ہے۔ لفظ صمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنے سرداری میں قابل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ اور صمد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جاف پیٹ ہو اور نہ انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اس شخص کو سردار بنایا تھا، وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کے مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر خوشی میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام صرف اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت اللہ کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت اور احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ سورۃ اخلاص کے مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں آپ کو سورۃ اخلاص کا خاص عمل بتا رہی ہوں۔ آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، وہی دشمن بھی ہوگا وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ بلند رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی، اور اس طرح آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ اور اب مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہگار بھی ہوں گے اور اللہ کا وبال آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق کے لیے اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب کے در پہ حاضر ہوتا ہے، رب پھر سارے دردوں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہم ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے سامنے جانا ہی نہ پڑے اور اس سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسے ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو سمجھتے ہیں تو ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتی ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے تو رب اس بندے کو نواز دیتا ہے، رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا، بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، آخرت میں بھی بہتری ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمعی سے کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے اس سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ محترم ناظرین، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن انتہائی فضیلت والی صورت ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سورۃ اخلاص کو ثلث القرآن، قرآن کا ایک تہائی قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کی توحید اور صفات کا جامع بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص قرآن کے ایک تہائی برابر ہے، اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس سورت کو بہت پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سورۃ اخلاص پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں اور آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو المعوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے ساتھ پڑھ کر دم کیا۔
اور فرمایا یہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھے گویا اس نے ہر 1000 آیات کی تلاوت کی۔ سورۃ اخلاص کا پڑھنا توحید کی تصدیق، اجر عظیم، جنت میں بلند مقام ہے اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسے روزانہ کی عادت بنانا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورت کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ نے ناظرین 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیم آپ 3 بار پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اب کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں ان انگلیوں کے پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار، ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی۔ تو 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور درود شریف آپ نماز والا پڑھنا ہوگا تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے، جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، لیکن نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم، ان کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے حفظ سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، تو یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا جائے تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھیں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رزق ختم نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ، اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔